السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج جاب سکینڈلز کے حوالے سے میں کچھ دوستوں کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ بیان نہ تو کسی کو بچانے کی کوشش ہے اور نہ ہی کسی کی فیور میں ہے اور نہ ہی کسی کے خلاف ہے۔ جو معلومات میرے پاس ہیں میں وہ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ دسمبر 2018 میں میرے پاس بہار والی کا ایک بندہ آیا جس کا نام نور حسین تھا، جو کہ سینڈک بلوچستان میں ملازم ہے۔ اس نے مجھے کونسل انگیج کیا اور کہا کہ جی ایک خاتون نے مجھ سے تقریباً کوئی 1,30,00,000 روپے کی رقم لی ہوئی ہے، عرصہ 1 سال ہو گیا ہے۔ اس نے ہمیں نوکروں کا جھانسا دیا تھا، میں نے لوگوں سے رقم کلیکٹ کر کے اسے دی۔ اب اس نے کچھ چند جیلی آرڈر ہمارے حوالے کیے اور 2 دن کے بعد واپس لے لیا اور کہا کہ اس پہ کوئی ڈسپیچ نمبر غلط لگ گئے ہیں، وہ لگوانے آپ یہ واپس کر دیں، بعد میں آپ کو جو ہے یہ اصل آرڈر واپس کر دیں گے۔ ہم نے وہ آرڈر واپس کر دیے۔ اب نہ تو وہ آرڈر دیتی ہے نہ ہی پیسے واپس کرتی ہے۔ میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ لوگوں کی رقم دوں۔ اس کے پاس 4 چیک تھے، جن میں سے 2 کے اوپر کچھ فگرز میں رقم درج تھی اور 2 بلینک تھے، جس پر مسمات کلثوم ہنا کے دستخط سگنیچر انگلش میں تھے۔ میں نے اس کی پٹیشن تیار کی تو اس دوران شاید ان کو کسی طرح سے معلوم ہو گیا، تو مس کلثوم ہنا نے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا جی ہم فیصلہ کرتے ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے خلاف پٹیشن نہ آئے۔ تو اس کے انکل اور کچھ رشتہ دار میرے پاس آئے، میں نے ان کو بھی بلایا، مدعیان کو بھی بلایا، تو آمنے سامنے جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بات کلیئر ہوئی کہ اس نے انٹرم گورنمنٹ کے دوران یا اس سے کچھ عرصہ پہلے جب نون لیگ کے دور کے لاسٹ میں ایک ایڈ آئی تھی درجہ چہارم کی بھرتیوں کی، تو اس کے فوراً بعد اس نے پیسے لیے تھے اور اس میں سے 45 لاکھ انہوں نے موقع پر ادا کیے، باقی 85 لاکھ جو تھا وہ 4 قسطوں میں ادا ہوا اور وہ 4 قسطیں میرے تھرو ہی انہوں نے وصول کی اور انہوں نے ادا کی۔ اس کے علاوہ اس نے تبسم خان کیسرانی ہیں کوٹ کیسرانی کے، ان سے بھی انہوں نے کوئی 45 لاکھ کی رقم لی، اس میں سے یہ 30 لاکھ ادا کر چکے ہیں، بقیہ رقم انہوں نے ادا کرنی ہے۔ اس نے اپنے زیورات اس کو بطور گارنٹی کے دیے، جو کہ اس وقت نیشنل بینک تونسا کے لاکر میں موجود ہیں زر ضمانت کے طور پر، اور 2 چیک بھی، اور اس کی لاسٹ قسط انہوں نے اس منتھ ادا کرنی تھی جو کہ ادا نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ بستی بلدار ہی کے ایک آدمی مقصود احمد سے بھی انہوں نے 4-5 سال قبل 7 لاکھ روپے کی رقم لی تھی مختلف لوگوں کو ملازمتیں دینے کے لیے، جو کہ بعد ملازمتیں نہ ملنے پر وہ اقساط میں اس نے واپس کر دی۔ آج میں نے اس کا ویڈیو بیان دیکھا ہے تو اس میں انہوں نے سردار صاحبان کو ایلیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میرا مقصد کسی کو نہ بچانا ہے نہ کسی کی صفائی دینا ہے، تو میں محترمہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محترمہ، جب آپ نے 4-5 سال پہلے لوگوں سے رقم لی تھی، اس وقت تو سردار صاحبان کا اقتدار نہیں تھا، تو اس وقت آپ نے کس کے بہاف پہ وہ رقم وصول کی تھی؟ اس وقت کون لوگ آپ کے پس پردہ تھے؟ ان کو تو سامنے لے کے آئیں۔ جس طرح سے آپ نے یہ ویڈیو جاری کر دی، میں اپنا یہ بیان حکام بالا سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ان سے یہ پوچھا جائے کہ آج سے 4-5 سال پہلے جو آپ رقم وصول کرتی رہے وہ کس کے بہاف پہ کرتے رہے؟ تو یہ سچ عوام کے سامنے لانا تھا۔ یہ آج کی نہیں، یہ 2008-9-10 کے وقت سے یہ رقم لوگوں سے کلیکٹ کر رہی ہے، اور وہ بھی کروڑوں کی مد میں ہے۔ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ والے تو کئی سینکڑوں لوگ ہوں گے جس کی اس نے رقم دینی ہے۔ اب اس طرح سے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر اور بغیر ثبوت کے
آپ ہی کیوں وجہ بنے؟ دیگر اساتذہ کرام بھی تھیں، محترم ہماری بہنیں دیگر بھی ہیڈ مسٹر صاحبان بھی تھیں، آپ کسی کی پوسٹ پہ بھی نہیں تھیں، آپ نہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھی نہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھیں، تو انہوں نے آپ کے بیہاف پہ کیسے وصول کیے؟ آپ کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں تھی۔ اب جو بھی آپ کو ٹول کے طور پہ سردار صاحبان کے خلاف استعمال کریں، بے شک میں نہیں کہتا، میں نے کسی کی صفائی دینا میرا کام نہیں ہے، یہ ایجنسیوں کا کام ہے، وہ انٹروگیٹ بھی کریں، اور محترم وزیر اعلیٰ صاحب اپنی طرف سے بھی انہوں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ اس کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، اور جو بھی اس میں ملوث پائے جائیں ان کو نہ بخشا جائے، چاہے اس میں کوئی بھی ملوث ہو۔ تو یہی بات دوستوں سے شیئر کرنا تھی۔ بہت شکریہ، مہربانی۔